تین بیل اور بھیڑیے کی کہانی مسلم دنیا کے لیے ایک سبق۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو لائف اور میں ہوں سیف اللہ حسینی۔ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، جنگل میں تین بیل رہتے تھے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ وہ صرف جانور نہیں تھے بلکہ طاقت، شجاعت اور ہیبت کی علامت تھے۔ تینوں ایک دوسرے کے بھائی تھے، خون میں بھی، نسل میں بھی اور پہچان میں بھی۔ ان کا اتحاد اتنا مضبوط تھا کہ کوئی بھی جانور ان کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کرتا۔ بھیڑیے ہمیشہ ان پر نظر رکھتے، مگر ان کی زبردست طاقت کے سامنے زیادہ دیر ٹھہرنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ لیکن جنگل میں بھیڑیے بہت عیار تھے۔ وہ روز سوچتے کہ کس طرح ان بیلوں کو الگ کر کے ایک ایک کو ختم کریں، کیونکہ جب تک یہ اکٹھے تھے ان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا تھا۔ ایک دن ایک چالاک بھیڑیا سرخ اور سیاہ بیل کے پاس آیا اور بولا، بھائیو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم تو بس بھوکے ہیں۔ اگر تم اپنا تیسرا ساتھی سفید بیل ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سرخ اور سیاہ بیل کمزور پڑ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ واقعی اگر سفید کو قربان کر دیا جائے تو ہم بچ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا، سفید بیل کو اکیلا چھوڑ دیا اور بھیڑیوں نے اسے نوچ کھسوٹ کر ختم کر دیا۔ کچھ دن سرخ اور سیاہ چین سے جیے، لیکن بھوک تو بار بار آتی ہے۔ کچھ دن بعد وہی مکار بھیڑیا دوبارہ آیا۔ اس نے سرخ بیل سے کہا کہ اب دیکھو، یہ سیاہ بیل تمہارے لیے بوجھ ہے۔ اگر اسے ہمارے حوالے کر دو تو تم ہمیشہ محفوظ رہو گے۔ سرخ بیل نے پھر وہی غلطی کی۔ اس نے اپنے دوسرے بھائی کو بھی چھوڑ دیا اور بھیڑیوں نے سیاہ بیل کو بھی ختم کر دیا۔ اب سرخ بیل اکیلا رہ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب تو سب کچھ اس کا ہے، لیکن وہ بھول گیا کہ بھوکے بھیڑیے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ کچھ دن بعد سارے بھیڑیے پھر آئے اور کہا کہ اب تیری باری ہے اے نادان بیل۔ اور سرخ بیل نے بے بسی سے کہا، در حقیقت میں اسی دن مر گیا تھا جس دن سفید بیل مارا گیا تھا۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ جب ہم اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کو دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں تو دراصل اپنی ہی بربادی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اتحاد ٹوٹ جائے تو دشمن ایک ایک کر کے سب کو نگل جاتا ہے۔ یہ کہانی جو بظاہر جانوروں کے بارے میں ہے، لیکن دراصل ہماری زندگی اور ہماری دنیا کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ اور آگے ہم دیکھیں گے کہ یہی کہانی آج عرب اور مسلم دنیا پر کس طرح صادق آتی ہے۔ آج مسلم دنیا بھی انہی تین بیلوں کی طرح ہے۔ اگر یہ اکٹھے رہیں تو کوئی دشمن ان پر حملہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر یہ تقسیم ہو جائیں تو دشمن ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دے گا۔ دوستو، آج یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے فلسطین میں غزہ کو نشانہ بنایا گیا، غزہ کو کھنڈر بنا دیا، لاکھوں فلسطینی شہید کر دیے، بچے، عورتیں، بوڑھے سب کو نشانہ بنایا اور باقی دنیا خاموش کھڑی رہی۔ اس کے بعد ایران پر حملہ کیا گیا، ایران کے شہروں پر بمباری کی گئی، 1000 سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور اب قطر کی باری ہے۔ قطر پر بھی حملہ کیا، ایک ایسا ملک جو ہمیشہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کرتا رہا، لیکن جب وہ نشانہ بنا تو مسلم دنیا مذمتی بیانات سے آگے بڑھ نہ سکی۔ یہی کہانی ہے تین بیلوں کی، پہلے سفید بیل، پھر سیاہ اور آخر میں سرخ، ایک ایک کر کے سب شکار ہوئے۔ اگر آج مسلم دنیا نہ جاگی تو یہی حال ہمارا بھی ہوگا۔ دشمن ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دے گا، چاہے وہ شام ہو، لبنان ہو، ایران ہو، یمن ہو یا قطر ہو یا کوئی اور مسلم ملک۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر صرف 57 مسلم ممالک ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ان کے پاس دنیا کی کل آبادی کا 1/4 حصہ ہے۔
مسلم دنیا کے پاس تیل، گیس، معدنیات، زرعی زمین اور آبی وسائل کی وافر مقدار موجود ہے۔ اگر یہ وسائل ایک سسٹم کے تحت استعمال ہوں تو مسلم ممالک دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن سکتے ہیں۔ ایک کرنسی جیسا کہ یورو شروع کی گئی، اسی طرح سے اگر یہاں کی ایک کرنسی شروع کی جائے تو عالمی منڈیوں میں ان کا راج ہوگا۔ 57 ممالک کے پاس اپنے لاکھوں فوجی، جدید اسلحہ، میزائل ٹیکنالوجی اور کچھ کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر ایمان اور قرآن کی طاقت ہے۔ لیکن افسوس، یہ سب بکھرا ہوا ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک سے لڑ رہا ہے، کوئی نیشنلزم کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی اپنی بادشاہت بچانے میں لگا ہوا ہے، اور کوئی امریکہ اور یورپ کے دباؤ میں ہے۔ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ اسرائیل تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ موجودہ حالات اور دوحہ اجلاس۔ ابھی حال ہی میں قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد دوحہ میں 15 ستمبر کو عرب لیگ اور OIC کا اجلاس ہوا۔ وہاں سب سے بڑے بڑے دعوے کیے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اسرائیل کو سزا ملنی چاہیے، کوئی کہہ رہا تھا کہ عرب نیٹو بنانا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعوے کبھی حقیقت میں بدلیں گے یا صرف بیانات کی حد تک رہ جائیں گے؟ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے عملی اتحاد کی، ایسا اتحاد جس میں یہ طے ہو کہ اگر ایک پر حملہ ہوا تو یہ سب پر حملہ سمجھا جائے گا، جیسے نیٹو ممالک میں ہوتا ہے۔ اگر ایسا اتحاد نہ ہوا تو یاد رکھیں، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ جیسے 3 بیل ایک ایک کر کے ختم ہوئے، ویسے مسلم دنیا ایک ایک کر کے ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اس کہانی کا سبق بہت سیدھا ہے۔ اتحاد میں کامیابی ہے، نا اتفاقی میں ناکامی ہے۔ ہمیں اپنے مفادات، اپنے جھگڑے، اپنی سیاست، سب کچھ چھوڑ کر ایک امت کی طرح کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر آج ہم نے اتحاد نہ کیا تو کل ہماری باری ہے۔ یاد رکھے، جب سفید بیل کھایا گیا تب ہی باقیوں کا انجام بھی لکھا جا چکا تھا، اور آج جب فلسطین کو کھایا جا رہا ہے، یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم خاموش رہیں تو کل ہمارا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی اور اس سے جڑا ہوا سبق، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام امت مسلمہ تک پہنچنا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس میں لکھیں ہم اتحاد چاہتے ہیں، اور اردو لائف کو سبسکرائب کرنا اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔